آیت نمبر 189 ہے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلتی، چاندوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہیا، وہ مواقیت، اوقات ہیں یا وقت ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں لوگوں کے لیے، والحجی، اور حج کے لیے، ولیس البر، ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بان، یہ کہ تأتو، تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے یا ان کے پچھواڑے سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی یہ ہے کہ من اتقی، جو بچے، واتو، اور تم آؤ، البیوت، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 190 ہے، وقاتلوا، اور تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے۔ آگے لیسن نمبر 39 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، الاہلہ، چاند کی جمع ہے، ہلال کی جمع ہے، الاہلہ، ہلال کہتے ہیں پہلی اور دوسری رات کے چاند کو، اس کے بعد چاند کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کو جب وہ فل جوبن پہ ہوتا ہے اور فل چمک رہا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو اس کو بدر کہتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو چاندوں اس لیے اس کو کہا گیا کہ چونکہ ہوتا یوں ہے کہ چاند شروع میں بہت باریک ہوتا ہے، پہلے اور دوسرے دن کا، جیسے میں نے کہا، ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد قمر، اور پھر اس کے بعد جب فل ہوتا ہے تو پھر اس کو بدر کہتے ہیں، اور آخری ایام میں، مہینے کے آخری ایام میں چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر جب مہینہ نیا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ہلال بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہر ماہ طلوع ہونے والے چاندوں کے لحاظ سے اس کو اہلہ کہا گیا، کیونکہ ہر ماہ ایک الگ سے چاند طلوع ہوتا ہے، چاند تو وہی ہے لیکن ہر ماہ طلوع ہونے کے لحاظ سے اس کو چاندوں کہا گیا، الاہلہ۔ تو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا جاتا ہے چاندوں کے بارے میں، قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے وہ اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، حج کے لیے، لوگوں کے لیے اوقات ہیں، معلوم کرنے کے وقت ہیں۔ کس طرح؟ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ایک ہی حالت میں رہتا ہے، چمکتا ہے، اس کی ہر روز ایک ہی حالت ہوتی ہے، لیکن چاند کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، الگ الگ سے حالتیں ہوتی ہیں۔ تو ان حالتوں سے مہینہ شروع ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، مہینہ ختم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، پھر نیا مہینہ شروع ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، تو پھر اس سے حج کے مہینے پتہ چلے تو چاند کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ حج کا مہینہ بطور کیلنڈر چاند جو ہے وہ کام دیتے ہیں، کیلنڈر کے طور پر، کفارات کا، پھر باقی معاملات، طلاق اور عدت، طلاق کی عدت، وفات کی عدت، چاند کے لحاظ سے ہی سارا کچھ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کے دن بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے وقت بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، کتنے دن گزرے ایک مہینے کے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے پیچھے سے، اور لیکن یہ ہے من اتقى، جو کوئی پرہیزگاری کرے، بچے۔ تو پہلے یہ تھا، بات چونکہ حج کی چلی اور عمرہ کی چلی ہے، تو پہل یہ تھا کہ جاہلیت میں ایک رسم تھی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کر کے جاتے تو اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے، چھتیں پھلانگ کے بعض اوقات۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے سے داخل ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی آر دلائی، شرمندگی محسوس کروائی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں اگر کوئی مجبوری سے ان کو کام پڑتا، گھر میں آتے تو گھر کے پیچھے سے آتے تھے، گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں، دونوں ہی صورتوں کا رد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، ہرگز نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی ہے من اتقى، جو کوئی پرہیزگاری کرے، اور جاہلیت میں لوگ اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو اپنے اندر، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اور آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم لڑائی کرو، قاتلو لڑائی کرو۔ یہاں ایک تھوڑا سا فرق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ایک ہوتا لفظ قتل اور ایک لفظ ہوتا قاتل۔ قتل اور قاتل میں فرق ہے، قاف کے آگے الف ہے۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، قاتل کا مطلب ہوگا لڑائی کرنا۔ قاف الف کا جب آ جائے گا تو لڑنا مانا، اور جب قاتل قاف تا لام ہوگا تو پھر قتل کرنا۔ یہاں مانا ہے لڑنا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم بھی اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑائی کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ تو حج اور عمرے میں لڑائی کا بھی ذکر آیا، چونکہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے، تو حج کے بیان میں اس کا ساتھ ذکر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جو اللہ کے منکر ہیں ان سے لڑائی کرنی ہے، اور ان سے لڑائی کرتے ہوئے ولا تعتدوا کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو صلح کی پیشکش کر دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو جزیہ دے دے اس کو قتل نہیں کرنا، اور جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو قتل نہیں کرنا، جو مسلمان ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا، اور خیانت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر جس کو فرماتے اس کو، اور باقی لوگوں کو بھی یہ نصیحت فرماتے کہ جب اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں کہ لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، اور بچوں کو قتل نہ کرنا، درویشوں اور راہبوں کو قتل نہ کرنا۔ تو یہ ساری باتیں اسلام میں الحمدللہ منع کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایک لشکر روانہ فرماتے تو ان کو بھی یہ نصیحت کرتے، اور پھر لا تعتدوا کا مطلب بھی یہی ہے، ولا تعتدوا، کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، جو جزیہ دے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو مسلمان ہو جائے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ اسلام ایک امن پسند دین ہے، نہ کہ ایک فتنہ پسند اور دہشت گردی پھیلانے والا، جیسا کہ بعض لوگوں نے اسلام کے بارے میں یہ بات مشہور کی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہم خود پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، نہ تم زیادتی کرو۔ اگر کوئی اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کو رب مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور اگر کوئی اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کو رب ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ ہاں اگر وہ بھی جزیہ دے کے رہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اسلام بہت اچھا دین ہے۔ بعض لوگوں نے لوگوں میں غلط نظریات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اسلام کے خلاف کرنے کی لوگوں کو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور وہ اسلام کو دہشت گردی والا دین بناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو